السلام علیکم جی، ازمل جامی آفیشل میں خوش آمدید۔ رات کے اس وقت مخاطب ہونے کا مقصد ہے پاک بھارت تعلقات میں جو کشیدگی آئی ہے اور جو بھارت میں کیبنٹ کمیٹی آن سیکیورٹی ہے، ان کا ہائر فورم ہے، وہاں جو ڈیسیژنز کیے گئے ہیں پاکستان کے حوالے سے وہ بڑے افسوسناک ہیں۔ پاکستان کو کیا نقصان پہنچے گا؟ پاکستان کے ہاں بھی جواب میں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس کل ہوگا، کیا جواب پاکستان دے سکتا ہے؟ خطے میں جو جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں، بھارتی اعلانات کے بعد اب مجھے خدشہ ہے کہ یہ جنگ کی طرف صورتحال جا سکتی ہے، اور ہمارے ہاں جو سیاسی عدم استحکام ہے اس کو لے کر کے پی ٹی اے کے چاہنے والے عمران خان سے کیا مطالبہ کر رہے ہیں، حکومت سے کیا مطالبہ کر رہے ہیں، یہ خبر میں بعد میں آپ سے ڈسکس کروں گا۔ فی الحال جو نریندر مودی سعودی عرب سے واپس آئے، پہلگام میں 26 لوگ مارے گئے، اس کے بعد جو انڈین چینلز پہ انڈین دانشور، انڈین ریٹائرڈ جرنیل جس قسم کا زہر اگل رہے تھے، اس کے برعکس جو صورتحال سامنے آئی، اس سے نظر آتا ہے کہ سفارتی طور پر پاکستان کو تنہا کرنے کی کوشش ہے، پاکستان کا پانی بند کرنے کی کوشش ہے، پاکستان کو مزید محدود کرنے کی کوشش ہے، پاکستان کو مزید الجھانے کی کوشش ہے۔ ایسے اعلانات کیے ہیں بھارت نے جو سن کر دیکھ کر مجھے افسوس ہوا ہے بحیثیت پاکستانی، کیونکہ جو کیبنٹ کمیٹی آن سیکیورٹی ہے انڈیا کی، جس کو چیئر کرے تھے نریندر مودی جو سعودی عرب کا دورہ مختصر کر کے آئے، ان میں جو فارن سیکٹری ہیں ان کے وکرم مسٹری، وہ چند گھنٹے پہلے مخاطب ہوئے ہیں۔ انہوں نے 5 اعلانات کیے ہیں۔ سندھ طاس معاہدہ معطل کرنے کا اعلان کر دیا بھارت نے، واہگہ اٹاری بارڈر بند کرنے کا اعلان کر دیا بھارت نے، کسی قسم کی تجارت آمد و رفت نہیں ہو سکے گی، سفارتی عملہ محدود کرنے کا اعلان کر دیا ہے بھارت نے، بھارت میں موجود پاکستانی شہریوں کو 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم ہے کہ وہ ملک چھوڑ دیں، بھارت کو چھوڑ دیں۔ کابینہ کمیٹی کا یہ فیصلہ ہے کہ اب کسی پاکستانی شہری کو بھارت کا ویزا نہیں دیا جائے گا، اور بھارت نے پاکستان میں اپنی ہائی کمیشن سے ڈیفنس، نیوی اور ایئر فورس کے افسران اور ان کے اہل خانہ کو واپس بلانے کا اعلان کیا ہے۔ عہدے بھی یہ جو ڈیفنس اٹاشیز کی ہوتے ہیں یہ ختم کرنے کا اعلان کیا ہے، اور دلی میں جو پاکستان کے ملٹری اٹاشی ہیں 3، ان کو بھی پرسونا نان گراٹا یعنی ناپسندیدہ شخصیات قرار دیا، انہیں بھی کہا ہے کہ وہ ملک چھوڑ دیں۔ تو سب سے بڑا جو المیہ ہوا وہ سندھ طاس معاہدہ ختم کرنے کا اور معطل کرنے کا ہوا۔ بھارت کیا واقعی سندھ طاس معاہدہ معطل کر سکتا ہے؟ اس کے گارنٹرز کون ہیں؟ یہ معاہدہ ہوا کیسے تھا؟ اس کے نتیجے میں کتنے دریاؤں پر پاکستان کا حق تھا اور کہاں بھارت کو حق ملنا تھا؟ اور بھارت کیسے ایک عرصے سے 1960 سے لے کے اب تک وہ حق جو بھارت کو ملا اس کے اوپر بھی بجلی، گھر، ڈیمز اور دیگر تعمیرات کر کے پاکستان کو پاکستان کے حق یعنی پانی سے محروم کر رہا ہے؟ اور کیا پانی کے بغیر پاکستان کی زراعت چل پائے گی؟ کیا پانی کی کمی سے دنیا بھر میں جنگیں نہیں ہوئیں اور اب بھی ایک نئی جنگ ہونے جا رہی ہے؟ میرے ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن جو انہوں نے آفیشلی اناؤنسمنٹ اپنی کی ہے اس کے مطابق 1 مئی کو انہوں نے کہا ہے کہ اپنے تمام جو بھارتی پاکستان موجود ہیں پاکستان سے نکل آئیں اور پاکستان سے واپس بھارت پہنچ جائیں۔ یہ 2 چیزیں میں اب آپ سے عرض کرنے جا رہا ہوں۔ دہلی میں جو پاکستانی ہائی کمیشن ہے اس کے عملے کو 55 سے کم کر کے 30 کرنے کا فیصلہ کیا ہے بھارت نے، سفارتی کمی تعلقات میں، اور دلی نے اسلام آباد میں جو اپنا عملہ ہے وہ بھی 55 سے کم کر کے 33 کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ جو 1960 میں معاہدہ ہوا تھا پاکستان اور بھارت کے بیچ، اس کا بڑا بیک گراؤنڈ ہے۔ ہم جذباتی ہو کے سوچتے ہیں لیکن غور نہیں کرتے۔ 1948 میں مشرقی دریا جو ہیں ان کے پانی بند کیا تھا بھارت نے، جس کے بعد پاک بھارت کشیدگی ہوئی، جس کے بعد عالمی قوتیں، عالمی برادری بیچ میں آئیں، اور پھر 1960 میں وہ معاہدہ ہوا جسے ہم سندھ طاس معاہدہ کہتے ہیں۔ اس معاہدے پر جواہر لال نہرو، پنڈت جواہر لال نہرو، بھارتی پردھان منتری، بھارت کے وزیر اعظم اور اس وقت کے فوجی سربراہ پاکستان میں جنرل ایوب جو صدر بھی تھے، انہوں نے معاہدے پر دستخط کیے تھے، اور کہا گیا تھا کہ اس معاہدے سے دونوں ملکوں کے جو کاشتکار ہیں وہ مستفید ہوں گے۔ ہم تو نئی نہریں نکالنے کے چکر میں تھے، پانی ہوگا تو نہریں نکلیں گی۔ پانی بند کر دیا ہے بھارت نے، اصل خبر یہ ہے، اور پانی جب چاہے چھوڑ سکتے ہیں، جب چاہے بند کر سکتے ہیں، کیونکہ معاہدہ ہی انہوں نے معطل کر دیا، یک طرفہ طور پر معطل کر دیا۔ اس معاہدے کے مطابق ہونا کیا تھا یہ یاد رہے، اس معاہدے کا گارنٹر ورلڈ بینک ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ جو پاکستان اور بھارت کے بیچ مستقل انڈین کمیشن ہے، انڈس کمیشن، پرماننٹ انڈس کمیشن، اس کے اجلاس ہوتے ہیں یہی نگہبانی کرنے کے لیے کہ معاہدے پر عمل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ آپ کو جماعت علی شاہ صاحب یاد ہوں گے جو اس کمشنر تھے پاکستان کی جانب سے انڈس کمیشن کے، اور 62 برس کے دوران اس کے کچھ 150 اجلاس ہو چکے ہیں جائزہ لینے کے لیے۔ پاکستانی شکایات عموماً ہوا کرتی تھی، کشن گنگ ہو، بغلے ہار ڈیم ہو جو بھارت مقبوضہ کشمیر میں بناتا تھا اور پاکستانی پانی پر قبضہ کرتا تھا، تو یہ عالمی بینک اس کا ضامن ہے، ورلڈ بینک جسے ہم کہتے ہیں۔ اس معاہدے کے تحت جو بیاس، راوی اور ستلج ہیں، 3 مشرقی دریا جو ہیں،
اس کے اوپر جو زیادہ پانی ہے وہ بھارت کو ملے گا، اور جو جموں کشمیر سے نکلنے والے مغربی دریا ہیں یعنی چناب، جہلم اور سندھ، اس کے اوپر پاکستان کا زیادہ حق ہوگا 80% سے زائد۔ اور 2016 میں پہلی بار ایسا ہوا تھا ریسنٹ پاس میں، جب مودی سرکار نے تب بھی غور کیا تھا کہ ہم نے انڈس واٹر ٹریٹی کو معطل کرنا ہے، لیکن تب نہیں ہوئی، اب ہوئی ہے۔ یہ آپ کے میں عرض کروں کہ انڈس واٹر کا جو بیسن ہے اس سے آنے والا 168 ملین ایکڑ فٹ پانی تقسیم کیا گیا ہے، اور مغربی دریا یعنی سندھ، جہلم اور چناب، اس کا 80% پاکستان کو دیا گیا ہے، یعنی 133 ملین ایکڑ فٹ پانی بھارت کو۔ جموں کشمیر جو مقبوضہ ہے، جموں اور پنجاب ہے، وہاں پہ راوی، بیاس اور ستلج کا حصہ دیا گیا، کیونکہ وہاں سے دریا بہتے ہیں اور یہاں آتے ہیں۔ 15 ڈیم بنا چکا تھا بھارت ان پانی کے ذخائر کے اوپر، ان حصوں کے اوپر جو پاکستان کو ملنے تھے، اور اب مزید 65 سے 45 سے 61 کے قریب ایسے ڈیم ہیں جو آلریڈی پائپ لائن میں موجود ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بھارت انڈس واٹر ٹریٹی معطل کرنے کے بعد پاکستان کو کیا نقصان پہنچا سکتا ہے؟ تو میرے دیکھنے والے اور سننے والے، ان کو میں خبر دے دوں، 60% سے زائد زرعی علاقہ پاکستان کا، بالخصوص پنجاب کا، وہ متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے پاکستان پوری دنیا میں سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے ماحولیاتی تبدیلیوں سے۔ پاکستان میں بارشوں کے سپیل، پاکستان میں سیلاب کی آمد باقی دنیا سے بہت مختلف ہو چکی ہے۔ پاکستان میں ذخیرہ کرنے کی جگہ پانی کی بہت کم ہے، یہی وجہ کہ جب سیلاب آئے تھے تو جنوبی پنجاب اور سندھ ڈوب گیا تھا۔ اس دفعہ جو گلیشیئرز میں برف پڑی ہے، جس کی وجہ سے ان دریاؤں میں پانی آتا ہے، وہ بھی تاریخ میں سب سے کم برف پڑی ہے۔ خدشہ یہ ہے کہ کم برف ہے، کم پانی پگھلے گا اور کم پانی آئے گا دریاؤں میں، اور اوپر سے جب انڈس واٹر ٹریٹی کو معطل کر دیا بھارت نے، تو یہ 62% 60% جو زرعی علاقہ ہے پاکستان کا، وہ متاثر ہو سکتا ہے۔ یہ جو ایمبیسیز کا عملہ کم کرنا، ویزے بند کرنا ہے، واگا بارڈر بند کرنا ہے، یہ معمول کی سرگرمی ہے۔ دراصل جو بھارت نے سب سے بڑی ہٹ کی ہے، سب سے بڑی چوٹ کی ہے پاکستان کے اوپر، وہ انڈس واٹر ٹریٹی کو یک طرفہ طور پر معطل کر کے کی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا ورلڈ بینک، کیا امریکہ، کیا دنیا کی طاقتیں بھارت کو یہ معاہدہ معطل کرنے سے روک سکتی ہیں؟ سادہ سی عرض آپ کی خدمت میں، جہاں میں دکھی بھی ہوں وہاں عرض بھی ہے۔ وہ عرض یہ ہے کہ یہ دنیا چڑھ دے سورج دی پجاری ہے۔ یہاں مائٹ از رائٹ کا طریقہ کار رائج ہے۔ جو بڑی قوتیں ہیں، جن سے بڑی قوتوں کو مفاد ہوتے ہیں، ان کے حق میں سفارت کاری کی جاتی ہے، ان کے حق میں وزن ڈالا جاتا ہے۔ ہمارے اوپر الزام لگایا جاتا ہے، ہم جعفر ایکسپریس کے متاثرہ، ہم دہشت گردی کے متاثرہ، ہم نے 80,000 جانیں قربان کی ہیں، ہم نے کلبھوشن کو پکڑا، ہم نے ابھی نندن کو پکڑا، لیکن جیسے انڈیا فریم کرتا ہے وہ ہمیں بہت ہٹ کرتا ہے، ہانٹ کرتا ہے۔ آج میں بہت افسردہ ہوں جب میں آپ سے یہ باتیں کر رہا ہوں۔ کاش میرے ملک میں کوئی سیاسی استحکام ہوتا، کاش تمام سیاسی جماعتیں مل بیٹھتی۔ کل نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہے، پاکستان جواب کیا دیتا ہے یہ دیکھنے سے تعلق رکھے گا، لیکن جو سنتاس معاہدے کا تعطل ہے اس کے اوپر ہم کیا کریں گے؟ سعودی عرب جائیں گے، امریکہ کے پاس جائیں گے، UN کے پاس جائیں گے، ورلڈ بینک کے پاس جائیں گے، وہ قوتیں کیا ہمارے پلڑے میں وزن رکھیں گی؟ یہ سب سے الارمنگ سچویشن ہے۔ زرعی ملک ہے پاکستان، جہاں ویسے قحط سالی اور خشک سالی کا خدشہ رہتا ہے۔ کیا بنے گا ہماری معیشت کا، کیا بنے گا ہماری زراعت کا؟ کاش سیاسی استحکام ہوتا۔ PTI کے کئی چاہنے والے کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ موقع تھا جب خان باہر ہوتا، خان مل بیٹھتا ان تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ، اور خان کے ساتھ مل کر، PTI کے ساتھ مل کر کوئی بیانیہ بھارت کے خلاف مشترکہ طور پر بنایا جاتا، تو اس کا زیادہ قد ہوتا، زیادہ کاٹ ہوتا۔